بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اذان اور اقامت سے متعلق مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بہت سارے مسائل آپ تک پیش کیے جا چکے ہیں، اور مسئلہ نمبر 125 یہ ہے کہ اگر اذان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں قرعہ ڈال کر اذان کہنے لگیں۔ اس قدر اذان کی فضیلت ہے اور مؤذن کو اتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے کہ اگر اس کا اندازہ ہم میں سے ہر شخص کو ہو جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، تو یقیناً لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے، اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرعہ ڈالیں گے، اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور حاضر ہوں گے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی چل کر آنا پڑے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو محل استشہاد اس حدیث کے اندر لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگوں کو اذان کا ثواب معلوم ہو جائے۔ اذان کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کی اس کی ثواب کا اندازہ ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے کہ میں اذان دوں گا، دوسرا سوچے گا کہ کاش میں ہی اذان دینے کا مجھے بھی موقع مل جاتا تو یہ اجر و ثواب میں پا لیتا۔ سامعین کرام، مسئلہ نمبر 126، اذان کے دوران انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ بہت ساری مساجد میں دیکھتے ہوں گے کہ لوگ اذان کے دوران انگلیاں چومتے ہیں اور پھر اسے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، جبکہ شریعت سے اس کا کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے ہم میں سے ہر شخص کو بچنا چاہیے، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے جس کا ثبوت شریعت سے ہے۔ مسئلہ نمبر 127، کسی مصیبت یا آفت کے موقع پر اذان دینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہت ساری، اگر اسی مناسبت سے اس دور میں دیکھا جائے، آج کل کے ان ایام میں جو کورونا وائرس کی بیماری چل رہی ہے، کتنی ایسی جگہوں پہ یہ واقعات درپیش آئے ہیں، کتنی ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں پہ چڑھ کر اذان دے رہے ہیں۔ اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مصیبت ٹل جائے، یہ آفت چل جائے، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ کسی مصیبت یا آفت کے موقع پر اذان دینا سنت سے بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ سنت ہی پر اکتفا کرے، اور اسی میں خیر و بھلائی ہے، اور اس کے علاوہ، سنت کے علاوہ کسی بھی راستے کو اختیار کرنا، اپنانا، وہ برائی سے خالی نہیں ہے، گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دے اور بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔